تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 97۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان جمع تقسیم ملائکہ۔ فصل اول، تقسیم ملائکہ۔ فرشتے اپنی اپنی ماہیتوں کی نسبت سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو حاملین عرش ہیں اور کچھ عرش کے چاروں طرف رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ دونوں قسم اشراف ملائکہ ہیں اور مقربین کہلاتی ہیں، جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انہی ملائکہ مقربین میں شامل ہیں۔ یہ فرشتے یعنی ملائکہ مقربین اگرچہ عام مسلمانوں کے سامنے نہیں آتے، تاہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ الخ۔ جب یہ فرشتے اہل ایمان کو ان صفات سے متصف پاتے ہیں جن کے لیے وہ ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی بندہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے لیے بھی ایسی ہی، یعنی ہماری یہی دعا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے فرشتے جو ساتوں آسمانوں میں قیام پذیر ہیں، شب و روز اور صبح و شام، صبح ہو یا شام، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی وقت رب العزت کی عبادت سے غافل نہیں رہتے، کوئی ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے اور کوئی قیام میں۔ انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو آگے پیچھے گروہ در گروہ 70 ہزار کی تعداد میں بیت المعمور کی طرف جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ 70,000 کے ایک گروہ کو دوبارہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوتا، جبکہ کچھ دوسرے جنات پر متعین ہیں، نیز ان بزرگ ارواح پر جو آسمان پر قیام پذیر ہیں۔ یہ فرشتے ان کے اور ان کے متعلقین کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور ملبوسات کا انتظام کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں بلکہ اس حد تک انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کا داروغہ بھی ایک فرشتہ ہے جو رضوان کہلاتا ہے۔ اس کا حدیث شریف میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دوزخ پر متعین ہیں، ان کی تعداد 17 ہے۔ ان فرشتوں کا سرگروہ جو فرشتہ ہے، اس کا نام مالک ہے، اور دوزخ کی ساری آگ کا وہی نگران ہے۔ دوزخ کے ان فرشتوں کا اور مالک کا قرآن شریف میں ذکر موجود ہے۔ کچھ فرشتے بنی نوع انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ولبی سے روایت ہے کہ ہر انسان کے گرد و پیش ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ ہی کے حکم سے اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔ اکرمہ نے بھی ابن عباس کے حوالے سے یہی روایت کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 98۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان جمع تقسیم ملائکہ۔ مجاہد کی روایت یہ ہے کہ ہر مومن پر ایک فرشتہ تعینات ہے، اور جو اس کی جنات دوسرے انسانوں
اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ان وسوسوں سے بھی اسے تحفظ دیتا ہے جو یہ سب اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس فرشتے کا یہ شغل ہے اس مومن کے سلسلے میں اس کے سوتے جاگتے دن رات جاری رہتا ہے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ کوئی آدم ذات ایسا نہیں جس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور نہ ہو، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو قتل بھی کرنا چاہے تو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے مامور ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے یا تو اللہ کے حکم کے تحت 2 حالتوں میں اس آدمی کے پاس سے ہٹتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اسے پیش آئے، اور یا دوسری صورت میں اس کی موت کے وقت 2 فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں ہر انسان کے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ویسے کرام کاتبین یا نکیرین کے بارے میں حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اپنے والد علی بن محمد تقاسی، وکی، سفیان اور مسعر کی زبانی عقلمہ بن یزید اور مجاہد کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کرام کاتبین آدمی کے پاس صرف 2 حالتوں میں ہٹتے ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ حالت جنابت میں ہو یا غسل کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو اپنا 70 غیر ضروری اوقات میں ڈھکے رہنا چاہیے تاکہ فرشتوں کو اس کے پاس سے ان اوقات میں ہٹنا نہ پڑے۔ یہ حدیث مرسل ہے، تاہم اس بازار نے جعفر بن سلمان کے حوالے سے اپنی مسند میں شامل کیا ہے، لیکن عقلمہ اور مجاہد نے اس محل نظر ٹھہرا کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس سلسلے میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شرمی سے روکا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ نکیرین سے بھی شرم کیا کرو جو تم سے 3 حالتوں کے سوا کچھ جدا نہیں ہوتے، ایک بوقت صحبت یعنی بیویوں سے ہم بستری، دوسری حالت جنابت، تیسری حالت غسل کی ہے کہ جب تم برہنہ ہو سکتے ہو، پھر فرمایا کہ غسل کے بعد جو کپڑا غیر میسر ہو وہ پہن لیا کرو، یا اس سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپا لیا کرو جو ستر کہلاتا ہے اور جس کے ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے کریمانہ عطا فرمائے ہیں جو ان کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ فرشتے اعمال قبیحہ کے وقت آدمی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ترجمہ مفہومی و توضیحی۔ یہ حدیث جملہ صحاح سنن اور مسانید میں ملتی ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے کسی ایسے مکان میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا مجسمہ یا تصویر ہو۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لفظ بول کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، یعنی جس گھر میں جگہ جگہ بیت الخلاء کے علاوہ پیشاب پڑا ہو یا کیا جاتا ہو۔ رفع کے علاوہ مرفوع میں بحوالہ سعید ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 99
فرشتوں کی تخلیق کا بیان پلس تقسیم ملائکہ۔ فرشتے تصویروں اور مجسموں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جبکہ مجاہد نے جو مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس میں تصویر یا مجسمے کے ساتھ کتے کا بھی ذکر ہے۔ ذکوان ابی صالح سماک نے جو حدیث ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کے ہمراہ نہیں ہوتے جو اپنے ساتھ کتے یا ناقوس سنگ لے کر چلتے ہیں۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ حدیث اسحاق بن سلمان بغدادی المعروف فلوس بیان بن حمران اور سلام نے محمد بن سیرن اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بنی آدم کے اقوال و اعمال کی مناسبت سے اسے جب پہچانتے ہیں اور ان کا ذرہ ذرہ حساب رکھتے ہیں، بس جب کوئی آدم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے آپس میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی رات خیر و فلاح کے ساتھ گزرے، لیکن جب کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں باہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شخص رات کو ہلاک ہو جائے۔ سلام مدنی نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فرشتے یک بعد دیگرے روز و شب آسمان سے زمین پر اترتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں گروہ فجر اور عصر کی نماز میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ لوٹ کر آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اس پر وہ دونوں گروہ باری باری سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں آتے جاتے دونوں وقت نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ یہ روایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیاق و سباق کے ساتھ عنوان تخلیق کی ابتدا کی تحت بیان کی ہے، اور اسی کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی بطور خاص اس موضوع کے تحت پیش کیا ہے اور اسی وجہ سے پیش کیا ہے۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ زید بن ایوب، مبشر بن اسماعیل حلبی اور تمام بن نجی کی زبانی حسن یعنی حسن بصری اور رحمۃ اللہ علیہ اور انس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاتب اعمال فرشتے جب کسی شخص کا دن بھر کا صحیفہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے رب العزت سے طلب مغفرت کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان جو کچھ تم نے لکھا ہے اس کا حساب کتاب میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث جو تمام بن نجی نے بطور خاص انتخاب کر کے پیش کی ہے وہ حدیث صالح ہے، تاہم اسے ابن معین نے سکہ اور بخاری وغیرہ نے ضعیف ٹھہرایا ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال لکھنے کے لیے اس کے ساتھ دو فرشتے رکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک اس کے آگے اور ایک پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حسب علیم اس کے تمام اقوال و اعمال ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بقول ہر شخص کے دائیں اور بائیں دو فرشتے اس کام کے لیے مامور ہیں، جیسا کہ خود کلام الہی سے ثابت ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ
ان قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس زمن میں اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ متعدد شکاز حوالوں سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 100 فرشتوں کی تخلیق کا بیان پلس تقسیم ملائکہ، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر فرد واحد میں اور بنا بری ہر انسان میں کچھ قرینے خصائل شر جنوں کے اور کچھ قرینے خصائل خیر فرشتوں کے جمع ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر پیدا کیا ہے، یعنی مجھ میں تمام خصائل خیر جمع کیے گئے ہیں۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخراج مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کی روایت سے کیا ہے، جس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان میں خیر و شر دونوں کی استعداد بالحاظ تخلیق موجود ہے، پھر یہ بھی کہ اسے شیاطین راہ خیر سے پھٹکا بھی سکتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی طور پر حکم الہی معصوم ہے، اس لیے نہ آپ کو شیطان کسی وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ آپ کے نامہ اعمال میں بجز خیر کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ وباللہ المستعان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد اور ابن شہاب کی زبانی اور ابی سلمہ بن عبد الرحمن الراغ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے والے ہر نمازی کا نام یک بعد دیگرے لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا صحیفہ سمیٹ کر قرآن سننے لگتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی انہی الفاظ میں درج ہے اور منفرد کر کے پیش کی گئی ہے۔ درج ذیل آیت شرفیہ فرشتوں کے شب و روز کلمہ شہادت ورد و زبان رکھنے کی طرف اشارہ ہے، نیز یہ بھی کہ وہ وقت فجر مساجد میں آ کر قرآن سنتے ہیں۔ وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہود ہے۔ یہ روایت ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اثبات کی روایت کردہ حدیث کے طور پر پیش کی ہے، مگر ہمارے نزدیک بالحاظ تسلسل روایت یہ منطقی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد سکہ راویوں باشمول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ کی فضیلت ہر دوسری نماز کی فضیلت سے 25 گنا ہے، نیز یہ کہ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت جمع ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تم جب چاہو تلاوت کرو، لیکن خود قرآن کی شہادت یہ ہے کہ فجر کے وقت اس کی تلاوت فرشتے بھی سنتے ہیں اور تم تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے مسدد اور ابو عوانہ نے امش ابی حازم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ باوجہ خفگی انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر صبح تک
لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث شعبہ، ابو حمزہ، ابو داؤد اور ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اماس کے حوالے سے روایت کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 101۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان پلس تقسیم ملائکہ۔ ایک دوسری حدیث نبوی جو صحیحین صحیح بخاری و صحیح مسلم میں درج ہے، یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز میں آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جو شخص مقتدی آمین کہنے میں سبقت کرتا ہے، فرشتے اس شخص کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں خود اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ امام کے پیچھے جو مقتدی اس کی آمین کہنے کے بعد آمین کہنے میں سبقت کرتا ہے تو ملائکہ آسمان پر آمین کہنے کے بعد اس مقتدی کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ سمیع ابی صالح اور ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جو مقتدی امام کے اتباع میں یہ الفاظ کہتا ہے اور اس میں دوسرے مقتدیوں پر سبقت کرتا ہے تو فرشتے اس مقتدی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن ماجہ کے سواریوں کی پوری جماعت نے روایت کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو معاویہ اور امس کی زبانی ابی صالح اور ابو ہریرہ یا ابی سعید ہوشک یعنی الامش کے حوالوں کے ساتھ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے روئے زمین پر سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور وہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور جب وہ زمین سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ دونوں ذکر میں مشغول تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں، لیکن تیرے ذکر میں ان کی حد درجہ مشغولیت نے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے مجھ سے کس چیز کے طالب تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جنت کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ آیا میرے ان بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھی تو نہیں، لیکن ان کی طلب میں جو شدت تھی اس سے محسوس ہوا جیسے وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے میری پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آگ دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے آگ دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یقیناً دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے خوف اور دہشت کی شدت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آتش جہنم ان کے سامنے ہے۔ ان فرشتوں سے اپنے ان سوالات کے یہ جوابات سن کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر
اس قوم کے کسی فرد سے کوئی خطا بھی سرزد ہوئی ہے تو میں اس کی التجائے جنت رد نہیں کروں گا، کیونکہ اس قوم کا وہ فرد یا اس کے کچھ افراد اس قوم کے جلیس ہیں جس کا تم نے ذکر کیا، یعنی اس قوم کی وجہ سے اس کے کسی عقاد کا فرد کا گناہ قابل معافی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 102 فرشتوں کی تخلیق کا بیان پلس تقسیم ملائکہ۔ یہی حدیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح قتیبہ جریر بن عبد الحمید اور امس کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس کے اصل راوی شعیبہ ہیں، جنہوں نے اسے امس کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ تاہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر زور نہیں دیا، لیکن یہ حدیث سہیل نے اپنے والد کے حوالے سے زور دے کر روایت کی ہے، جب کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عفان وہیب سہیل کے والد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے اس کی روایت میں بخاری ہی جیسا انداز اختیار کیا ہے۔ یہی حدیث مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حاتم، بہنر بن اسد اور وہیب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غندر، شیبہ اور سلیمان یعنی امش، ابی صالح اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی طرح روایت کیا ہے، جیسا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو معاویہ امش اور ابن نمیر نے بیان کیا اور امش نے ابی صالح اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی انہیں اطلاع دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو کسی دنیاوی کرب سے نجات دلائے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کے کرب سے دنیا میں اس مومن کے کرب سے نجات دہندہ کو نجات بخشے گا۔ نیز یہ کہ جس شخص نے دنیا میں کسی مومن کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس شخص کی پردہ پوشی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں وہ رستہ اپنایا جس میں مقصد حصول علم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا رستہ آسان بنا دے گا، اور جو شخص مساجد میں سے کسی مساجد میں لوگوں کو اس کے لیے جمع کرے کہ وہاں قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اور بام مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی جائے، تو اس پر اور وہاں جمع ہونے والے جملہ حضرات پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان کے چار جانب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان پر رہنے والے ان فرشتوں کو بھی فرماتا ہے جو اس وقت ان کے نزدیک ہوتے ہیں، البتہ جس کے نیک اعمال میں تاخیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے زیر سے فرما اس کا نسب یعنی اس کا پھیلاؤ ہرگز شرح نہیں ہو سکتا۔ یہی حدیث مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو معاویہ کی روایت کردہ حدیث کے طور پر بیان کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور معمر نے اغر، ابی مسلم اور ابی سعید امس کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے
ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے اس کے چار جانب جمع نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے رحمت میں نہ لے اور اس پر امن و سکون نازل نہ فرمائے، اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہوں ان سے اس قوم کا ذکر نہ کرے۔ یہی حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہی الفاظ میں اسرائیل، سفیان ثوری اور شعبہ کی روایت کردہ حدیث کے طور پر ابی اسحاق کے حوالے سے بیان کی ہے۔ نیز اس حدیث کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ، ترمذی اور ثوری، سفیان ثوری کی روایت کردہ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہوئے حسن اور صحیح اور لکھا ہے، جبکہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابی بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، عمار بن زریق اور ابی اسحاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ان موضوعات پر مبنی احادیث سے کتب احادیث میں کثرت پائی جاتی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 103 فرشتوں کی تخلیق کا بیان جمع تقسیم ملائکہ۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سنن ابو داؤد میں بطور مرفوع بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے طالب علم کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طالب علم کے سامنے مرتبہ بچھے رہتے ہیں اور اس طرح حصول علم کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے اس پر اظہار خوشنودی کرتے ہیں، جیسا اور ایک جگہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں بھی اخفض جناحک سے وہی مراد ہے، یعنی اظہار تواضع و خوشنودی، سادانی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، سفیان، عبداللہ بن صائب زازان اور عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو فرشتے روئے زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی نے بھی سفیان ثوری اور سلیمان الماس دونوں کی روایت کردہ حدیث کے طور پر عبداللہ بن صائب کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور معمر نے ظہری عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ نور سے، جنات آگ کے بہت بھڑکنے والے شعلے سے اور آدم علیہ السلام اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسا تم سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی اس طرح محمد بن رافع، عبیدہ بن حمید اور عبد الرزاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ملائکہ کے ذکر پر مبنی احادیث اور بہت سی ہیں، ہم نے ان میں سے حتی الامکان جتنی ہو سکی یہاں بتوفیق ربانی پیش کر دی ہے۔